بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، انہیں بخاری نہیں آتی۔ اور سورہ مائدہ جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس دسترخوان کی طرف منسوب ہے جو دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، جسے من و سلویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مقصود آج کی آیت پڑھنے کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی، وہ قوم بنی اسرائیل جب ان پر اللہ نے آسمان سے مائدہ کو نازل کیا، یعنی من و سلویٰ کو نازل کیا، تو اس قوم نے خوشی کے اندر اور بطور خوشی کے اس دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اللہ نے ان کی خوشی کا اظہار جن الفاظ میں قرآن مجید میں کیا ہے وہ یہ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب ہم نے ان پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کیا تو انہوں نے اسے اپنے پہلوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے عید کے طور پر قبول کیا۔ لفظ عید یہاں پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں نازل کی تو انہوں نے اس نعمت والے دن کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کیا، عید کے طور پر منایا، اور قرآن نے ان کے اسلوب کو بیان کر کے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھولا کہ کسی بھی خوشی والے دن کو عید کہا جا سکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو لفظ عید ہے فقط عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اگرچہ ہماری عید شرعی ضرور ہے، لیکن لفظ عید کسی بھی خوشی کے دن کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلویٰ نازل ہو رہا ہے، وہ اس کو خوشی کے طور پر عید کہہ رہے ہیں اور قرآن انہیں غلط نہیں کہہ رہا بلکہ ان کی بات کو نقل کر رہا ہے، اور قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کھانا نازل ہونے والے دن کو عید کہا جا سکتا ہے تو دونوں عالم کے سردار جن کے لیے کائنات بنائی گئی اور وہ فخر عالم موجودات جن کے لیے کل کائنات کو سجایا گیا، جس دن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو اس دن کو عید کا دن کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ تو مومن جو یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش یعنی پیدائش کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو کچھ لوگ جو کہ عقل سے ماورا ہیں وہ اہل سنت پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ لو جی انہوں نے اسلام کے اندر ایک نئی تیسری عید ایجاد کر لی کہ اسلام میں تو فقط دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو انہوں نے ایک نئی عید بھی نکال لی۔ تو ان عقل کے اندھوں کو چاہیے کہ کم از کم قرآن کی ان آیات پر تو غور کریں کہ جہاں پر فقط کھانا نازل ہونے والے دن کو عید کہا جا رہا ہے اور اسے کوئی غلط نہیں کہتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا پہ نزول فرما رہے ہیں اس دن کو عید کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو عید تو کہتے ہی خوشی کے دن کو ہے جو کہ بار بار لوٹ کر آئے، تو لہٰذا اگر اس معنی میں ہم عید لیں تو کوئی غلط نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہیں گے کہ پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ عید المؤمنین، کہ جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اگر اسلام کے اندر فقط یہ دو عیدیں ہوتی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کسی دن کو عید کا دن نہیں کہا جا سکتا، تو پھر میرے خیال میں 365 سال کے دن ہیں، ان 365 دنوں میں سے کم و بیش 50 سے 55 مرتبہ جمعہ آتا ہے، تو پھر یہ جو 50 سے 55 مرتبہ جمعہ آیا اور اس کو عید کہا گیا اور کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو میرے خیال میں جو فتویٰ ہم پر آپ لگا رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ فتویٰ صرف ہم تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس فتوے کا رخ سرکار دو عالم تک بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا احتیاط ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے اور اس مسلک کا نام ہے جس مسلک کے اندر کوئی بدعت نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم بدعت نہیں کرتے،
ہم بدعت کے مخالفت میں کام کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر شرک نہیں ہو رہا، کیونکہ شرک جہاں ہوتا ہے وہاں پر خدا سے برابری کی جاتی ہے، اور خدا سے برابری اسی وقت ہوگی جب کسی کو ہم خدا مان لیں گے، خدا تسلیم کر لیں گے۔ ہم مصطفیٰ کی ولادت منا کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو پیدا ہوا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو پیدا ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں۔ لہذا جو دنیا میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، اور جو عرش بری پر ہو اور لامکاں پر ہو اور پوری کائنات میں جس کے جلوے ہوں وہ خدا ہے۔ تو مصطفیٰ خدا نہیں ہے، اسی لیے ہم ان کی ولادت منا رہے ہیں۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، اسی لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور لم یلد ولم یولد، وہ رب وہ ہے جو نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، جو نہ خود پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم ولادت منا کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت منانا شرک نہیں بلکہ شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا قرآن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نبی کریم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر عمل جو میرے نبی سے منسوب ہو اس کے اندر محبت کے پہلو کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم محبت کا پہلو تلاش کرتے ہیں تو پھر ہماری عقل کے اندر اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دیتا ہے، پھر ہمارے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور دلوں کی روشنیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے طفیل وہ افکار نظر آتے ہیں، وہ اقوال نظر آتے ہیں، اور وہ احکام نظر آتے ہیں کہ انسان کے دل کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حضور کی محبت میں قرآن پڑھیں، حضور کی محبت میں حدیث پڑھیں، پھر ہمیں حدیث سمجھ آئے گی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بے عشق جو پڑھتے ہیں بخاری شریف بڑی مشہور کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ کتب میں بخاری شریف کا ہے۔ کہا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ کہ ایسے لوگوں کو بخار تو چڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر صفحے پر میرے مصطفیٰ کی شان ہے، ہر صفحے پر میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، تو انہیں بخار تو چڑھ جاتا ہے لیکن بخاری نہیں آتی، کیونکہ بخاری کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بخاری سمجھنی پڑے گی، اور جب دونوں چیزیں جب سمجھ میں آئیں گی تو مصطفیٰ کی محبت میں یہ دل لبریز ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت میں زندگی اور حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔